بزرگ علماء و مومنین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء کربلا اور اسیران خاندان آل محمد جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارا دل نور ایمان سے منور ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہداء لبنان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان دین حق، اعداء مکتب آل محمد انتہائی سنگین سازشوں میں مصروف ہیں، ان کی ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام اہل ایمان کی پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس جامعہ کا یہ سالانہ اجلاس ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہمیشہ سے اپنا فریضہ ادا کرتا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند منان اس جامعہ کے مؤسسین میں سے جو رحلت کر چکے ہیں یا اس کے خدمت گزاروں میں سے جو اس دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں،
خداوند منان انہیں جوار رحمت عطا فرمائے، اور جو اس خدمت میں مصروف ہیں رب العزت سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ان جامعات علمیہ کو اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان کو توفیق دے کہ وہ ان کی پشت پناہ قوت بنے، یہاں سے دین حق اور مذہب اہل بیت کو حاصل کریں اور اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیابی حاصل کریں۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارباب ایمان، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ گفتگو ہونا ہے صحت اعتقاد کی افادیت اور اہمیت پر، اور واضح ہے کہ جہاں اعتقاد کے صحیح ہونے کی اہمیت روشن ہوتی ہے وہاں عقیدے کے باطل ہونے کا نقصان بھی واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم انداز تعبیر قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن فائدے سے پہلے خسارے کی بات کرتا ہے۔ یہی سورہ مبارکہ جو سورہ والعصر کے نام سے معروف ہے اور میں نے عنوان کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ قرآن مجید کا موضوع یا قرآن کا ہدف اور قرآن مجید کی غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان کو عظمت ملی ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ اس میں پوری نوع انسانی کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی نگاہ میں انسان کا رزق اتنا اہم نہیں جتنا انسان کی ہدایت ہے۔ معاشرہ انسانی میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا کثیر حصہ تلاش رزق میں بسر کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی شب و روز 24 گھنٹے جسے کہا جاتا ہے اس کی مصروفیات کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے عام طور پر کیا کرتے رہتے ہیں، ہماری مصروفیات کا ہدف کیا ہوتا ہے، تو مجبور ہو کر ہم یہ کہیں گے کہ ہم زیادہ وقت رزق کی تلاش میں لگاتے ہیں اور بہت کم وقت ہم ہدایت کی تلاش میں لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری اپنی سوچوں کے مطابق روزی رزق کی اہمیت زیادہ ہے اور ہدایت کی اہمیت کم ہے۔ اگر روزی رزق کی اہمیت نگاہ قرآنی میں زیادہ ہوتی تو اللہ بھی قرآن کے متعلق کہتا کہ میں نے انسانوں تمہاری روزی رزق کی جو مشکلات ہیں اس کے حل کے نسخے قرآن بنا کر نازل کیے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں تو ھدی للناس ہو کر نازل ہوا ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک ہدایت کی اہمیت
تلاش رزق کی نسبت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم اس کا یوں جائزہ لیں، کیا تلاش رزق کے نسخے سمجھانے کے لیے نبیوں کا آنا، رسولوں کا بھیجا جانا، کتابوں کا نازل کیا جانا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر بھی انسان اپنے رزق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ میرے سوال کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی ہوگی۔ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کیا محتاج ہیں کہ نبی آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ضروریات زندگی کیسے پوری ہوتی ہیں؟ اور اس کا زیادہ واضح روشن پتہ اس طرح چل جاتا ہے کہ جو لوگ نبیوں، رسولوں، قرآن، کتب الہی اور نظام خداوندی ہدایت کو مانتے نہیں، منکر ہیں اصلاً، آیا وہ بھی روزی رزق کی تلاش میں کامیاب ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بستے ہیں جو بالکل ملحد اور دہریے ہیں، جو وجود الہی کے بھی قائل نہیں، منکر خدا ہے اصلاً، نبیوں، رسولوں اور باقی سارے نظام ہدایت کو ماننا تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نا، وہ اس اللہ کو ہی نہیں مانتے کہ جو ان کا خالق ہے، جن کو دہریوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج کل کی اصطلاح میں کمیونسٹ کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، مشرق میں تو بہت زیادہ آباد ہے، چین ہے، روس ہے، ان کے ساتھ اتحادی ممالک ہیں جہاں اصلاً سوشلزم کے نام سے نظام قائم ہوئے ہیں، اور سوشلزم سیڑھی سمجھتے ہیں وہ کمیونزم کی، وہ مذہب کو فیون کہتے ہیں، وہ دین کو ایک بے وقوفی اور حماقت سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے لیڈران جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں مسلمانوں کو پیدا کیا، مسلمانوں نے خدا گھر لیا ہے۔ خروشچیف کے جملے مشہور ہیں، جیسے کہ جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ جب ہمارے خلاباز آسمانوں میں گئے اور انہیں جا کر مسلمانوں کے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو انہیں تو کہیں مسلمانوں کا خدا نظر نہ آیا، اگرچہ کہ یہ بات بھی اپنے مقام پر واضح ہے کہ وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو وہ ان کے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں گے نا، کہ جو مانتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا ہے، جنہوں نے اپنے اسلام کا تعارف اس انداز سے کروایا ہے، جنہوں نے اپنے اسلام اور عقیدے کا تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ ہمارا خدا کہیں آسمانوں میں رہتا ہے یا کہیں عرش کے اوپر بیٹھا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو معراج کا مطلب عرش پر بیٹھے ہوئے خدا سے ملاقات قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے ملحد منکر خدا کیا روزی کے مسئلے میں ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ آج کل دولت کی تقسیم اور وسائل رزق کی تقسیم دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بڑی بڑی جنگیں اور بڑا بڑا ظلم اور بہت بڑی خونریزیاں، قتل و غارت اور یہ لشکر کشیاں جو کبھی افغانستان پہ ہوتی ہے، کبھی عراق پہ ہوتی ہے، کبھی لبنان پہ ہوتی ہے، کبھی پاکستان کو سر بسدود کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے دیگر سارے یہ واقعات جو روزانہ کے اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور مغربی اقوام میں سے امریکہ ان کی قیادت کرتے ہوئے اس دنیا پر ایک خون بہانے کی ایک دریا ہے کہ جو بہایا جا رہا ہے، اور سمندر ہے جو بہہ رہا ہے ظلم کا اور قتل و غارت کا۔ اس کے پیچھے چیز کیا ہے؟ اگر وسائل رزق، جس کو آج کل اپنے الفاظ میں منافع، ہمارے بھی منافع ہیں اور ہم اپنے منافع کو کبھی قربان نہیں کر سکتے، اسی کا مسئلہ ہے نا، تو معلوم ہوا روزی رزق ہے جو امریکہ کو دیگر ممالک کے خزانوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور سیال سونا تیل ہے
کہ جس پر قبضے کے لیے وہ کبھی عراق پہ چڑھ دوڑتا ہے اور کبھی ایران کو دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی خلیج پر اپنا قبضہ جماتا ہے اور کبھی سعودیوں کو کہتا ہے کہ خبردار میری مرضیوں سے ہٹ کر تم نے سوچنا ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزق کا مسئلہ ہے. تو کیا قرآن کی نگاہ میں جو دراصل علی کی نگاہ ہے، اس لیے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ رسول اکرم کے اس فرمان قدسی کا مطلب یہی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس سے گویا مفہوم یہی ہے کہ جو نگاہ قرآن ہے وہی نگاہ علی ہے، جو غرض و غایت قرآن ہے وہی غرض و غایت علی ہے درقرار ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے علی کو بھیجا ہے. ان دونوں کا مقصد آپس میں کبھی جدا نہیں ہوگا. حتی یرد علی الحوض، دونوں ہم ہدف ہم مقصد ہو کر میرے پاس حوض کوثر پر آئے. یا علی، تو قرآن بھی ہدی للناس تو علی بھی، جی بولیے، قرآن بھی ہدی للناس تو علی بھی ہدی للناس. اور جب علی ہدی للناس تو جس کو علی اپنا آقا سمجھتا ہے وہ بھی ہدی للناس، اور جو علی کی اولاد میں امامت کے منصب کے وارث ہے وہ بھی سارے ہدی للناس. بالفاظ دیگر خاندان محمد و آل محمد کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارا آج کا ممبر علی کو رزق کے لیے زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے، ہدایت کے لیے زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے؟ یہ بڑی بحث ہے. آپ یہاں آپ جانتے ہیں کہ سارا ملبہ ہی اسی بات پر بالآخر آگے ہو جاتا ہے کہ فلانا وہابی ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے. کیوں جی؟ وہ علی کے ذمے رزق نہیں لگاتا، وہ علی کو رازق تقسیم نہیں کرتا، وہ علی کو مقسم رزق تقسیم نہیں کرتے. وہ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. اے دوست، تو مقسم رزق علی کو مانتا ہے، اس کا بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے تیرے نزدیک ہدایت سے رزق کی اہمیت زیادہ ہے. وہ ایک اصطلاح ہے میڈیا کی، اور آپ بھی جانتے ہیں کچھ ہوتے ہیں مادیت پرست، مادہ پرست، اور یہ دوسرے الفاظ میں ایک فنی اصطلاح ہے. مادہ پرست دراصل وہ ہے جو دنیا کے میٹیریل اور رزق کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور صحیح مسلمان وہ ہے جو ہدایت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مسلمانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو زیادہ خزائن رزق دینے کے لیے تھی. کیا رسول اکرم نے آ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے رزق کے سارے ڈھیر اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں، تم غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو اور تمہارا کوئی حال نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ کائنات کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں؟ اور اگر ایسا ہدف ہے، کوئی اگر مانتا ہے کہ محمد و آل محمد کی آمد کا اور ان کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے، تو پھر کوئی دانا آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ کیا پھر اس میں یہ ہستیاں کامیاب ہوں؟ کیا یہ اپنے ماننے والوں کو سب سے زیادہ دولت مند بنانے میں کامیاب ہوئی؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ سید الرسل رحمت للعالمین کی دختر کا بدن کا لباس بوسیدہ ہے اور اس کے بچے فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں اس بات پر، اور قرآن قصیدے پڑھتا ہے ان کے اس امر کے
روایت کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ بی بی طاہرہ نے اپنے دروازے کے اوپر ایک پھولدار پردہ لٹکا دیا تو رسول آئے اور واپس چلے گئے، تو بی بی یہ سوچنے لگی کہ میرا بابا آج میرے گھر کیوں نہیں آیا، تو سمجھ گئی کہ دراصل جو وجہ ہو سکتی ہے تو تبدیلی تو فقط یہی ہے کہ آج میں نے اپنے دروازے کے اوپر ایک پھولدار پردہ لٹکا دیا ہے۔ پردہ چلا گیا، بی بی نے اسے بھیج دیا کسی فقیر مسکین کے پاس، روانہ کر دیا۔ پھر جو رسول آئے اندر تشریف لائے اور بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اے میری دختر، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ علی حیدر کرار تو یہ جملہ فرمائیں، الدنیا جیفہ وطلابہا کلاب، دنیا تو ایک مردہ جانور کا گوشت ہے جس پر ٹوٹنے والے کتے ہوتے ہیں۔ علی تو یہ کہیں کہ میرے نزدیک دنیا بھیڑ کی ناک کی غلاظت سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ غری غیری لا رجوع بعدہا، طلقت کے سلاسل لا رجوع بعدہا، دنیا اگر دھوکہ دینا ہے تو کسی میرے غیر کو دھوکہ دے، بالفاظ دیگر نہ میں علی تیرے دھوکے میں آ سکتا ہوں نہ میرا تیرے دھوکے میں آ سکتا ہوں۔ کیونکہ لفظ غیری کا معنی یہاں وہ معنی نہیں ہے جو فلسفہ غیری میں ہے، یہاں بالفاظ دیگر اخلاقی غیری شخص مراد ہے۔ جو علی والا ہے وہ غیر علی نہیں۔ غیر علی وہ ہے جو علی کے مشن پہ چلتا نہیں ہے، جو علی کے نقش قدم کو مانتا نہیں ہے، جو ان کی سیرت طیبہ کو آئین حیات نہیں سمجھتا، وہ شخص غیری ہے۔ پس معلوم ہوا جس نے دنیا کا دھوکہ کھایا اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مجھے پتا نہیں ہے میں کس کو کہوں گا علی کا دھوکہ کھایا۔ جو بندہ زکوٰۃ و خمس ادا نہ کرے اور پیسے اکٹھے کر 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 کے ساری زندگی سوچتا رہے دیونا تا چاہیدہ کا ہے پر اجے نہیں تے اجے نہیں تے اجے نہیں اور نہیں اتنی لمبی نہیں جو تو ملک الموت آ گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بندہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے یا نہیں؟ اس کو علی سے زیادہ محبت ہے یا دنیا سے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دراصل اہم ترین چیز اور ہدف ہے نظام نبوت و رسالت و ولایت و امامت جو اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہدی للناس ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو رزق سے زیادہ دروازے علی پر ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ سعید ہے، سعادت ان کا مقدر بن چکی ہے کہ جو ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے جو قرآن نازل کیا اس کا طرز تعبیر کیا ہے؟ اے اللہ یوں فرما دیتا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے ان کے جو بے ایمان ہوں گے، بدعمل ہوں گے۔ لیکن نہیں، طرز تعبیر یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر کی ہر انسان کہاں جائے گا؟ خسارے میں جائے گا۔ اس خسارے سے مراد کیا ہے؟ ہر سال اس کا رزق کم ہوتا جائے گا، قرضہ بڑھتا جائے گا۔ ایک یہ لفظ خسارہ بھی تو ہے کہ ہر سال بیچارہ کمائے، محنت کرے، جتنا خرچہ ہو وہ زیادہ ہو، جو آمد ہو وہ کم ہو، اور ہر سال وہ قرضوں کے تلے دبتا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ گھاٹے میں ہوتا ہے یا نفع میں ہوتا ہے؟ اور کیا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ قسم عصر کی ہر انسان ہر روز گھاٹے میں ہے، یعنی اس کی آمد کم اور اس کا خرچہ زیادہ ہے اور اس کا قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟
نہیں، معلوم ہوتا ہے یہ نفع اور یہ نقصان جس کا تعلق دنیاوی رزق کی آمد و رفت سے ہے اور اس کے خرچے سے ہے، اس کو قرآن اہمیت نہیں دے رہا، لفی خسر اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے ایک زندگی کی متاع حیات عطا فرمائی ہے اور کائنات میں سب سے قیمتی سرمایہ تیری زندگی ہے، اس زندگی کا ایک نفع ہے، ایک زندگی کا خسارہ ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کی اس سرمایہ کاری میں خسارے میں چلا جائے گا، مگر اس خسارے سے تب بچے گا جب ایمان اور عمل صالح پر پوری طرح کاربند ہوگا۔ میں کبھی کبھی اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں، فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار اور بہت زیادہ متوجہ لوگ ہیں، علماء دوست کہا جاتا ہے آپ کو، بلکہ کئی لوگ تو علماء پرست بھی کہتے ہیں۔ فرمائیے کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ ہاں، یہ کوئی پتہ نہیں، کو ذرا سوچ لیجیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ آپ نے آواز سن لی اپنے سارے بزرگان کی، بہت سارے بزرگان یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان کوئی پتہ نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ موت کے بعد زندگی ہے، پکی یا کچی؟ پختہ یقین ہے یا اس میں شک ہے؟ یقین ہے، وہ ہماری اپنی ہے یا کسی اور کی ہے؟ جیسے اس وقت ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن زندگی ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، کسی اور کی زندگی لے کے ہم نہیں بیٹھے ہوئے، اور یہ زندگی ہے ہی کوئی ایسی شے، کسی اور کی تو لے ہی کوئی نہیں سکتا، اپنی ہی ملتی ہے، ابا جی اپنی لیتے ہیں، امی جی اپنی لیتی ہیں، کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کوئی یہ شے ایسی بنائی ہے کہ نہ کسی سے لی جا سکتی ہے نہ کسی کو دی جا سکتی ہے۔ ویسے جذبات میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ تجھاں میری زندگی دے دے، علماء کو میری زندگی مل جائے، فلاں بزرگ کو میری زندگی مل جائے، کہہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن جب پھر حقیقت بین نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نہ دے سکتا ہوں نہ لے سکتا ہوں۔ اس زندگی دینے والے نے سسٹم ہی زندگی اور موت کا ایسا بنایا ہے، جس کو دیا ہے بس وہی خود ہی اسے نبھاتا ہے۔ یہ عطیہ کی چیز نہیں ہے اور نہ یہ کسی کو خیرات میں ملتی ہے اور نہ خیرات کسی کو دے سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی بھی ہے یا نہیں، اور وہ اپنی اپنی ہے یا کسی اور کی ہوگی؟ جس کی موت کے بعد زندگی اس کی اپنی اپنی ہے، وہ ذرا اس زندگی کے حصول کے لیے صلوات پڑھے۔ وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اور جس پر پھر موت کا سایہ نہیں ہے، جس کے خاتمے کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لا الی النہایہ، غیر متناہی، اس کو کہتے ہیں نا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ بھئی آپ نے ابھی تو کہہ دیا کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ابھی نہیں کہہ دیا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اور میں نے کب پوچھا تھا کہ یہاں کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ میں نے یہاں کی قید تو نہیں لگائی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ آپ نے کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ سرگودے میں کتنا عرصہ رہنا ہے یا اللہ کی زمین پر کتنا عرصہ رہنا ہے۔ میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ موت سے ادھر والی ہمیں اپنی نظر آتی ہے، اتنا ہمارے ذہن میں موت سے ادھر والی زندگی راسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں موت سے ادھر والی اپنی نظر ہی نہیں آتی۔
یا رسول اللہ یا علی۔ اب کیا خیال ہے، وہ موت سے ادھر والی اپنی بنی یا نہ بنی؟ جتنی یہ اپنی بنی وہ بھی اتنی اپنی بنی ہے، کچھ فرق پڑ گیا؟ موت سے ادھر والی بھی اپنی اور موت سے ادھر والی وہ بھی اپنی۔ اب پوچھتا ہوں، اپنی اور موت سے ادھر والی وہ بھی اپنی، اب پوچھتا ہوں کہ کتنا عرصہ زندہ رہنا؟ اللہ کرے یہ مان جو بابا کوئی پتہ نہیں تو موت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے تو کہتا ہے کہ مجھے اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ موت درمیان میں آئے گی، پھر تو نئی زندگی میں چلا جائے گا۔ زندگی پہلی بھی تیری، زندگی بعد والی بھی تیری، موت تیرے سر پر ایسے کیوں بھوت بن کے سوار ہو گئی ہے کہ تو اس زندگی کی پرواہ نہیں کر رہا؟ اور یہی تو چیز ہے جو تجھے نفی خسرن کو سمجھنے کی صحیح صلاحیت نہیں دے رہی۔ بتا، موت سے ادھر والی بھی میری اور موت سے ادھر والی بھی میری ہے، آپ کی بھی ہے یا نہیں؟ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، موت سے ادھر والی بھی میری اور موت سے ادھر والی بھی میری۔ آپ بتائیں، آپ میں سے ہر ایک کی موت کی ادھر ادھر والی دونوں آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ خوب، جب آپ کی ہے تو موت سے ادھر والی ادھر والی کا کتنا ایسا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سن کر؟ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی نا، چلو ہم تقسیم مان لیتے ہیں۔ زندگی ہماری جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ نے گویا اپنے انبیاء و رسول اور اپنے اولیاء و ائمہ اور قرآن و کتب الہی اور نظام ہدایت اور پیغام خداوندی کے ذریعہ ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کے ختم الانبیاء تک، علی حیدر کرار سے لے کے مہدی دوران تک، ان کے پہلے نائب سے لے کے آخری نائب تک، دین کے پہلے مبلغ سے لے کر آخری مبلغ تک یہی تو سمجھایا ہے کہ مانو وہ کون ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور وہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے تمہیں محدود عرصے کے لیے زندہ رکھنے کا پروگرام نہیں بنایا، میں ہر حیوان کو محدود عرصے کے لیے زندگی دے رہا ہوں، میں ہر پرندے کو محدود عرصے کے لیے زندگی دے رہا ہوں، میں حشرات الارض کو محدود عرصے کے لیے زندگی دے رہا ہوں، میں دنیا کے اور ہر زندہ کو محدود عرصے کے لیے زندگی دے رہا ہوں۔ موت دوں گا اور پھر اس کے بعد ان کا معاد نہ ہوگا، موت دوں گا ان کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوگی، لیکن اے انسان، تیرا پروگرام عام زندہ حیوانوں جیسا نہیں۔ عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ ایمان کس چیز پر ہے آپ کا؟ جس نے ہمیں موت و حیات کے اس بکھرے میں ڈالا ہے اور فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا وہ یہ فرما رہا ہے کہ اس زندگی میں آزماؤں گا، آپ موت آ جائے گی پھر چھٹی؟ یہ لیبلوکم کے بعد کوئی نتیجہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ جو فرماتا ہے کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا ہے اس لیے کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے احسن عمل کے لحاظ سے کون کون ہے، تو یہ احسن عمل کا فیصلہ، احسن عمل والا نتیجہ، برا عمل ہوا تو، نیک عمل ہوا تو، اچھا عمل ہوا تو، غلط عمل ہوا تو، اس کے نتیجے کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے؟ بس موت پر آ کر آزمائش ہو گئی، اللہ نے اپنے علم میں اضافہ کر لیا کہ اس کو پتا نہ تھا کہ موت تک کون نیک عمل والا ثابت ہوتا ہے اور برے عمل والا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں، کوئی صبر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کے علم میں اضافہ ہو گیا کہ یہ اچھے عمل والا نکل آیا یا برے عمل والا نکل آیا۔ اگر تو ایسا ہے تو مومن ہے ہی نہیں۔ اگر تیرا یہ خیال ہے تو مومن ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ کے علم میں کوئی کمی تھی کہ ہمارے آزمائش میں، ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے بعد اللہ کو پتہ نہ چلا کہ یہ اچھا ثابت ہوا اور یہ برا ثابت ہوا؟ اللہ تیرا کوئی ہیڈ ماسٹر ہے؟ اللہ کوئی ایگزامینر ہے؟ اللہ کوئی ایسا ممتحن ہے کہ جس ممتحن کو تیرا پرچہ مارکنگ کرنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ تو کیا نکلے گا؟
کیا ہم اپنے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے نبی بھیجے، میں نے ولی بھیجے، میں نے رسول بھیجے، میں نے امام بھیجے، میں نے کتابیں بھیجی، ان کو سب کچھ سکھایا، پھر امتحان میں ڈالا، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون کیسا نکلے گا۔ اگر تو ایسا مانتا ہے تو نبی کی ہدایت کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن اور اہل قرآن تو تجھے یہ درس دیتے ہیں تو نہ تھا اور تیرا اللہ ازل سے جانتا تھا کہ تو کیا ہوگا۔ تو اللہ اپنے علم کے لیے تو نہیں لیبلوکم کہہ رہا، نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجے کا اثر تیری موت کے بعد والی ابدی زندگی پر ہے۔ اس لیے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، حالانکہ ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں؟ یسبح للہ ہے ما فی السماوات وما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ تسبیح نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ فرمائیے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر آخری سلام تک، اس میں تعریف خدا، تسبیح خدا، ذکر خدا کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو ہم کے خدا کر رہے ہو، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہو تو اپنے رب کے ساتھ بات کر رہے ہو کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں اور کسی کو نہیں چاہتے۔ اللہ اللہ نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تیری زبان سے تسبیح ہے، ہر شے تسبیح تکوینی میں مصروف ہے، ذرہ ذرہ کائنات یسبح للہ، لیکن یہ تیرے ساتھ عبادت کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تیری عبادت کے تذکرے اس لیے فرما رہا ہے کہ تیری اس عبادت کا اثر ہونا ہے تیری ابدی زندگی پر۔ لہذا ہم ہیں تاجر، ہم میں سے ہر انسان ہے تاجر، ہر تاجر کی کچھ پونجی ہوتی ہے، ہر تاجر کی کچھ پونجی ہوتی ہے۔ ہماری پونجی کیا ہے؟ ہماری پونجی ہماری ابدی زندگی ہے۔ توجہ رہے، ہماری پونجی کیا ہے؟ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو تیرے اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک موت سے پہلے اور ایک موت کے بعد۔ اور فرماتا ہے یہ موت سے پہلے والی زندگی آزمائش کے لیے دی ہے، اس میں اب تیری مرضی آئے تو اس زندگی کے ذریعہ اس ابدی زندگی کو آباد کر لے، اور مرضی آئے تو اس زندگی کے ذریعہ اس ابدی زندگی کو برباد کر لے۔ اس زندگی کو جو اس زندگی کے مقابلے میں اگر میں کہوں تو یہ بھی بات تو صحیح نہیں بنتی، لیکن مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ موت سے ادھر والی ہماری زندگی موت سے بعد والی زندگی کے لیے ایسا تناسب ہے جیسے یہ قطرہ اور وہ سمندر۔ کیا خیال ہے؟ موت سے ادھر والی زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قطرہ اور وہ سمندر، تو باریک بین لوگ کہیں گے کہ نہیں محترم، آپ نے یہ صحیح حساب نہیں لگایا، اس لیے کہ سمندر کا ایک قطرہ بھی تو آخر سمندر کے قطروں کی تعداد کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ہم سمندر کے قطروں کی تعداد نہیں جانتے تو وہ تو جانتا ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے۔
یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو ان کو وہ اپنے علم کا خود وارث بناتا ہے اور علم لدنی انہیں عطا فرماتا ہے؟ اور وہ کبھی سلمان کو کہتے ہیں کہ جب سلمان کہتا ہے کہ یہ وادی نمل ہے، ان چونٹیوں کی تعداد کو کون جانتا ہے، تو علی کہتے ہیں سلمان ایسا نہ کہے کہ ان چونٹیوں کی تعداد کو کون جانتا ہے، یہ کہے کہ ان چونٹیوں کا پیدا کرنے والا پاک ہے، وہ ان چونٹیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو سلمان پوچھتے ہیں کہ یا مولا علی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو جو اس وادی میں بکھری ہوئی ہے؟ تو علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ، میں یہ بھی بتا دوں گا کہ ان کے نر کتنے ہیں۔ ہے نا یہ روایات موجود؟ کوئی پوچھتا ہے جی مولا آپ کے سر کے بالوں کی تعداد کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ اس قسم کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہے اس علم کے مالک جو انہیں اللہ عطا فرماتا ہے، تو اللہ جو عطا کرے وہ لینے والے ہیں، ہمیں اس میں کیا اشکال کی گنجائش ہے؟ تو پس معلوم ہوا کہ سمندر کی قطروں کی تعداد کو اللہ بولو جانتا ہے۔ کچھ تعداد ہے تو جانتا ہے یا ہے ہی نہیں کہ جانتا ہے تو محدود ہے سمندر میرے عزیز۔ زمین کے 3 حصوں پر پھیلا ہوا ہے سمندر کا پانی، زمین بیچاری خود محدود ہے، تو زمین کے اندر کے سمندر کا پانی کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ اور جب پانی محدود ہے تو اس کے قطرے بھی محدود ہیں۔ ہمارا کیلکولیٹر اس کا حساب نہ کر سکے اور ہمارا کمپیوٹر اتنے ہندسے جمع نہ کر سکے جتنے قطرے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ تو نہیں ہے کہ علم الہی میں کوئی کمزوری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ جو ابدی زندگی ہے وہ سمندر سے بھی بڑی، اور جو ہماری موت سے ادھر والی زندگی ہے یہ قطرے سے بھی چھوٹی۔ اور جواب اگر صحیح ہے تو یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور نظام ہدایت اس لیے قائم ہوا ہے کہ اس کچھ بھی نہیں والی زندگی کو تو اس فارمولے کے مطابق گزار جو اللہ نے محمد و آل محمد اور قرآن کے ذریعہ تیرے حوالے کیا ہے، تو اس فارمولے کے مطابق اپنی زندگی گزار، اس میں اپنے رب کو راضی کر، اس ابدی زندگی کو خدا تیری مرضی کے مطابق بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ تاجر ہیں ہم یا نہیں؟ جو تاجر ہے اپنی زندگی کا وہ سلوات پڑھ لے۔ پروگرام اس چھوٹی زندگی کے ذریعہ اس ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کا ہونا چاہیے یا ناکام بنانے کا؟ جی کامیاب بنانے کا۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ اس کی افادیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ قرآن تیرے سامنے قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے والعصر، اور کچھ نہ صحیح تو قرآن کی قسمیں جو ہیں وہ جس نقطے پہ قسم قرآن کھا رہا ہوتا ہے اس نقطے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کی قسم کھا رہا ہوتا ہے اس کی بھی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے جس کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ عصر کیا ہے یہ اپنے مقام پر ایک علیحدہ نقطہ ہے، اس عصر کی عظمت کیا ہے، اس عصر کی افادیت کیا ہے، اس عصر کی اہمیت کیا ہے، وہ اپنے مقام پر۔ اور ایسی قسمیں قرآن نے بارہا اٹھائی ہیں، لیکن دو پہلوؤں کو ہر قرآن پر غور کرنے والا مد نظر رکھے۔ عام طور پر ہمارا بیان جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا اصلی مقصد اس مقصد کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے والعصر، ایک ہے ان الانسان لفی خسر۔ بحث زیادہ ان الانسان لفی خسر پہ ہونی چاہیے یا والعصر پہ ہونا چاہیے؟
بے شک والعصر بھی اپنے مقام پر اہم ہے، میں اس کی انکار نہیں کرتا. قرآن مجید واللیل کہتا ہے، قرآن مجید والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کہتا ہے. بے شک قرآن مجید بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن سے مربوط چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور رات کی قسم اٹھاتا ہے، دن کی قسم اٹھاتا ہے، سورج کی قسم اٹھاتا ہے، چاند کی قسم اٹھاتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ. یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے والشمس کی قسم ہے، والقمر کی قسم ہے. اتنی قسمیں کھاتا ہے گویا کہتا ہے میری کائنات کے عجائب میں غرق ہو جا، میرے سورج کو سمجھ، اس کی روشنی کو سمجھ، میرے چاند کو سمجھ، اس کے نور کو سمجھ، دن کو سمجھ، اس کی روشنی کو سمجھ، رات کو سمجھ، اس کے اندھیرے کو سمجھ، آسمان کو سمجھ، اس کی بلندیوں پہ غور پر، زمین کو سمجھ، اس کی پستیوں پہ غور کر، اپنے نفس میں ڈوب جا، اس کی بناوٹ میں